السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا پانی نہ ملے، صلاۃ استسقاء جو پڑھتے ہیں، مویشیوں کو نکالتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں جنگلوں میں، طریقہ سکھایا۔ آقا کو صلاۃ استسقاء پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، تمہاری ضرورت کے لیے کہ جو بات ان میں ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ ہاں، ان کے لیے تو ساری کائنات خدا نے بنائی ہوئی ہے، سب کچھ ان کے لیے بنایا ہوا ہے۔ درختوں کو بلاتے تھے، درخت آ جاتے تھے۔ سورج ڈوب جاتا تھا تو اس کو واپس کرتے تھے، علی کی زبان، علی نے نماز پڑھنی، واپس آؤ، اللہ اللہ اللہ۔ پھر سورج پر انگلی رکھی، اشارہ کیا، انگلی کے ساتھ چلتا تھا، جہاں انگلی کھڑی کی کھڑا ہو گیا۔ سبحان سبحان اللہ۔ تو صلاۃ استسقاء تم کو سکھائی تھی، تم پڑھو۔ ایک دفعہ اپنا تھوڑا تعارف کرا دیا آقا جی کہ کچھ میرا، کیوں صحابہ کو آپ کا پورا پتہ نہیں چلتا تھا، کوئی واقعات ایسے پیش آتے تھے تو وہ حیران ہوتے تھے، ایسے بھی ہوتا ہے، یہ ایسے بھی کرتے ہیں، تو ہم کو تم کو کہاں سے ان کا تعارف ہوگا؟ اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کو مانتے، لیکن ان کی معرفت بہت دور ہے۔ قسمت والوں کو تھوڑی بہت نصیب ہوتی ہے، وہ بھی کوئی اگر نہ ٹھہرا، نہ جمع، کوئی مست کلندر بن گیا، کوئی مجذوب بن گیا، کوئی جنگلوں میں چلا گیا، چلو بات ختم ہو گئی۔ اس سے ایک دفعہ فرمایا کہ صورت انسان میں وہ آئے اور اصل میں نور الہی تھے، تو فرمایا ہم کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، ہم کو کون دیکھ سکتا ہے؟ تجلی اتری تھی طور پر، موسیٰ صاحب بے ہوش تھے، طور ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو آقا جی کا مادہ تجلی ہے۔ ہاں، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے، خبردار نہ کہنا بشرف نے جیسا، خبردار 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 نہ کہنا بشرف نے جیسا، خبردار نہ کہنا۔ جب چلتے تھے بادل ساتھ جاتا تھا، بادل ساتھ چلتا تھا، سایہ کرتا تھا، کبھی ہوا نہ ہوگا، نہ کوئی کر سکتا ہے، دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائے، خود بادل آ جاتا تھا، بادل ساتھ چلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ واقعہ بہت ہیں، کون کون سے سناؤں؟ اس میں یہ ایک جملہ کافی ہے، تاریخ اگر ڈھونڈ گئی ثانی سید اعظم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، ان کی تمنائیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، حیات النبی ہے جناب محمد، کس کے جلوے کی جھلک ہے، یہ اجالا کیا ہے،
جب چاہیں وہ آیا جب چاہیں وہ آیا جب چاہیں وہ آیا اس میں کوئی کرے گا کیا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اللہ 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 نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اللہ اٹھی ہوئی ہے من رنگنا ناچوں گا من رنگنا ناچوں گا نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے لیکن اپنی قسمت پہ آتا نہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے اللہ 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 جدھر کا رخ ہے بہاریں ادھر ہے ہر جگہ کا اجارہ اللہ 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 ایک سیکنڈ میں پاکستان کو بدل دیں یہ جاتے نہیں ان کے پاس ساری کائنات ان کے قبضے میں سورج چاند پتھر ہر چیزیں نے آپ کا احترام کیا بات مانی کون سی مشکل حل نہیں ہو سکتی ہے اگر لیڈروں کو شرم آئے آقا جی سے معافی مانگے جا کے اس کی دو صورتیں ہیں کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے آئندہ غلط کام نہیں کریں گے آرام سے بیٹھ جائیں آ کے دیکھو کیسے بہادات بدلتے ہیں اور دوسرا طریقہ اگر سلسلے پہ عقیدہ رکھتے ہیں تو سلسلے کی طرف سے جائیں اور کہ ہم آپ کو سلام کہنے آئے ہیں اور شیخ امین کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری معافی میں شیخ امین نے دخل دیا ہے سفارش کی ہے اللہ یہ بھی طریقہ ہے جو وہ کر رہے ہیں سچے دل سے جائیں پھر آگے دیکھیں حالات کیسے نہیں بدلتے ساری کائنات ان کی مٹھی میں جہاں دل میں زیادہ ملال آیا وہ آدمی ہلاک ہو گیا بادشاہ وقت کی نہ فیصل نہیں دیکھا کیسے ہلاک ہوا شاہ فیصل سعودی والا ہاں ایک سیکنڈ میں ہلاک ہو گیا مکہ و مدینہ و سعودیہ ہر جگہ ان کا قبضہ ہے بس وہ دخل نہیں دیتے دخل وہاں دیتے ہیں جہاں کوئی ان سے ان کا محبت والا ہوتا ہے اور جتنی اس کو محبت آقا سے ہوتی ہے اتنا دخل دیتے ہیں اور سچی محبت کر لے اس کے ضامن اور کفیل بن جاتے ہیں جس کے ضامن کفیل آقا جی ہو جائیں سرپرستی فرمائیں سب کے لیے دروازہ کھلا ہے اس کو کیا چاہیے دنیا آخر اور خود بھی ایسے کہا ایک دفعہ اور یہ ہمیشہ کے لیے کہا کیا کسی پر ادار ہو کسی کو کوئی تکلیف ہو کوئی مصیبت ہو علیہ انا میں اٹھانے کو تیار ہوں میرے پاس آئے یہ بھی کہا ہے آپ نے آپ کبھی مہنگائی کو روتے ہیں کبھی لیڈروں کے پیچھے مرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں جب وہ حیات النبی موجود ہیں تم کو ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے لیڈر خود دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہوئے ہیں تم کو بھی ایسا ہی کر دیں گے اور کر بھی دیا اور میں جو تم کو تاثر دے رہا ہوں یہ تاثر ایسا نہیں ہے خالی جیسے صحابہ میں تھے بالکل ویسے ہی موجود ہیں اور فرمایا خدا نے زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسموں کو چھوئے آقا جی نے کہا ان کے جسم ویسے ہی ہوتے ہیں کہا کوئی سلام کرتا ہے میرے پاس آ کے میں سلام کا جواب دیتا ہوں ہاں تو پھر آپ کو کیا چاہیے تو ان کو چھوڑ کے ادھر دھکے کھاتے ہو اگر دل میں تمہاری مضبوطی آ جائے اور تم آج سے تہیہ کر لو کہ تم غلام مصطفیٰ ہو
اور آقا جی کی ہر بات مانو گے، ہاں ان کی مرضی پہ چلو گے، تو تمہارے ساتھ دیکھو کیسے معاملے، اور تمہارے معاملے دنیا کے آخرت کے سارے حل ہوتے ہیں، اور معجزات کی طرح حل ہوں گے. آپ حیران ہوں گے، اتنا ناممکن تھا. ممکن تو ممکن، ناممکن بھی حل ہوتے ہوں گے، ہوتے ہیں، کئیوں کے ہوئے ہیں. ان کا عقیدہ اسی بات سے بنا، ان کا عقیدہ اسی، ان کے ناممکن حل ہوئے ہیں. تو باتیں میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں گھڑی گھڑی. تو تم کو ہر مصیبت سے چھوٹنا ہے، دنیا کی، آخرت کی، اور ہر پریشانی. گھر میں جنات ہیں، جادو ہیں، کچھ ہے. آقا جی کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور جس دن دنیا میں تشریف لائے تھے تو خوشیاں شروع ہو گئی تھی. تو اس لیے تم لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہوں کہ وہ موجود ہیں. اور ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، آقا جی کہتے ہیں، اور اپنی دست مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جیسا میرا ہاتھ ہے. آقا جی نے اپنے ہاتھ کو کہا، دکھ رہا ہے، ایسے مجھے تم دکھتے ہو. تو کوئی عرضی بھیجنی نہیں ہے، یا مجھے نہیں کہنا کہ ایسی بات ہے، ہمارا پیغام پہنچا دے. سب ان کو پتہ ہے. حدیثیں بھی ایسی پکی موجود ہیں، لیکن اتنی گنجائش نہیں، وقت میں میں بیمار ہوں. تو تمہارا سارا پاکستان کیا، کروڑوں پاکستان اور کروڑوں دنیا اگر آقا جی کے پاس ہے، آقا جی مسئلہ حل کر دیتے ہیں. انہوں نے وہ مسئلے حل کیے اپنے وقت میں. نہ اسلحہ تھا، نہ کھانا تھا، نہ کھجور کھانے کو ملتی تھی، ہاں جی، دھوپوں میں تھے، گٹیاں چوستے تھے. آقا جی نے ساری کائنات کا ان کو سردار بنایا. صحابہ کو بنایا نہیں بنایا؟ بتاؤ. کوئی اسلحہ تھے ان کے پاس؟ ان کے پاس عشق محمد تھا. تو وہ نبی اب بھی موجود ہیں، ویسے ہی موجود ہیں جیسے صحابہ کے وقت میں. فقط ایک حجاب ہے، جو سچی محبت کرے اس کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اگر سچائی میں اخلاص آ جائے تو حجاب ہٹا دیتے ہیں، اور اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں. اور بعضوں کے ساتھ اکا دکا کے ساتھ ہوا ہے ایسے. اور آپ کے ساتھ ان کا دروازہ امتیازی نہیں، سب کے لیے کھلا ہے. نیکی امتیاز ہے سب کے لیے. تو پھر غلام مصطفیٰ کی نیت کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موافقت کر لو کہ نبی کریم کے پیچھے اندھے ہو کے چلو گے. جو وہ کہیں گے آپ سوچیں گے نہیں. ہاں، داڑھی کا حکم کیا ہے، تھوڑی سی داڑھی رکھ لو، حکمت سنت ہے. باقی بڑھانا بعد میں کرنا جب دل ٹھیک ہو جائے گا. آقا جی حیا، پردے، غیرت کو پسند کرتے ہیں. بہنوں کو پردے کرانے آہستہ آہستہ ایک دم نہیں. آقا جی کہتے حیا ایمان میں سے. آقا جی نے عورت کو مسجد میں جانے سے منع کیا، پھر اجازت دے دی کہ جائیں، لیکن گھر میں نماز افضل ہے، کہ راستے میں سامنا ہوتا مردوں کا. تو اتنی آزادی عورتوں کو ہونی چاہیے. کہا عورتیں ناقصات العقل دین ہیں. جس قوم کی عورت بہت بڑی ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں کرتے نہیں ہیں تو اسے کامیاب ہیں. بس ان کو اسلام آسانی سے مل گیا، قربانیاں صحابہ نے اسلام مل گیا ہے، تو بس وہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن نبی کے حق میں محبت والے، ایمان والے نہیں ہیں. 3 دفعہ کہا اس میں ایمان نہیں، ایمان نہیں، ایمان جس میں محبت نہیں. اور محبت میں انسان جنونی ہوتا ہے، کہ جس سے محبت کرتا ہے بس وہ کہہ دے وہ کرتا ہے، بس اس بات کو وہ سوچتا نہیں، اس میں سوچ نہیں ہوتی. تو خدا کرے آپ کے دل میں چیز اتر جائے. آپ اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں. آپ نے کہا نیت عمل سے بھی اچھی ہے. نیت پکی کر لو، بیچ میں غلطیاں ہوں گی تو معافی ملے گی، لیکن نیت سچی ہو. تو نیت سچی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب تم سے کوئی غلطی ہوگی، نبی کریم چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں جی، آپ کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، سمجھو کہ آپ کی نیت سچی ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی کی، آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، تو سمجھو آپ سچے نہیں ہیں. آپ نے کہا ایمان والا گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کل جبل جیسے پہاڑ اس پر گرا. اور فاسق فاجر غلطی کرتا ہے، کہا مکھی بیٹھی اڑ گئی، اس کو احساس نہیں ہوتا. اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو تمہارے کام سارے بن جائیں گے. ہم نے جن کو لگایا خود بھی لگے ہیں، دیکھو ہم کروڑوں پتیوں سے بھی افضل ہیں.
لوگوں کو بھی کروڑپتی بناتے ہیں، اور بنے بھی ہیں اور بن رہے ہیں ابھی، کیونکہ آقا جی نے کہا اوتی تو مفاتی خزائن الارض، زمین کی کنجیاں خدا نے میرے ہاتھ میں دی ہیں۔ فرمایا اللہ موتی و نا قاسم، اللہ دیتا میں تقسیم کرتا ہوں۔ ان کے کہنے پہ چلو گے، جو طریقہ انہوں نے بتایا میں نے بتایا ادھر، آپ کے لیے اسباب بن جائیں گے، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ گھر کی مصیبت، بار کی مصیبت، اندرونی مصیبت، گناہ، ہر چیز سے وہ آپ کو نکال سکتے ہیں کہ خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ تو یہ میری تعلیم، یہ تأثر میں دیتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ نے نیت کر لی ہے، پکی آپ غلام محمد ہو اور نبی کے پیچھے اندھے ہو کے چلو گے، سوچو گے نہیں۔ باقی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں، بیمار ہوں، بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن کچھ بیماری ہے اور کچھ پرہیز بھی ہے اور کچھ جیسے خوشی بھی ہے۔ اس وقت خوشی اس لیے ہے، وہ تو ہوتی ہے ہر وقت، لیکن اس وقت امتیازی خوشی ہے۔ وہ پتہ کیا تمہارا دل کھلا ہوتا تم کو پتہ ہوتا، اس کو کوئی تھوڑی نعمت ملی، شاید خدا نہ خواہ گوا کے بیٹھے گئے، نامراد دوسری طرف چلا گیا، بدبخت ہونے لگ گیا، بدبختی کی طرف چلا گیا، دنیا کی طرف۔ کہا ابن الوقت ہے یہ، خوش تو نہیں ہے تم سے، تو اس سے امتیازی خوشی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں آئی نا سمجھ؟ نہیں آئی نا؟ اللہ کی قسم غور سے دیکھنا۔ بیمار ہوں، نماز ہو گئی، دعا ہو گئی، اب بیٹھیں، آپ کی مرضی، جائیں آپ کی مرضی۔ کچھ گرمی زیادہ باہر ہے، جو محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس گرمی کا شکر کرنا چاہیے کہ آقا کی محبت میں گرمی برداشت کر رہے ہیں، تو یہ بہت مبارک گرمی ہے ان کے لیے۔ ہاں، جو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ فرماتے ہیں میری محبت ان کی لازم ہوتی ہے۔ تو میں صدقہ نکال کے آیا ہوں، تھوڑا ہمت کر کے آیا ہوں، کچھ تھوڑا سا بیٹھتا ہوں، کیونکہ بیٹھنے میں کچھ پابندی ہوتی ہے، اور مریض جون سا ہے اس پر پابندی تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو میں اس پابندی کو قبول کرتا ہوں، آپ لوگوں کی محبت میں 5-10 منٹ تھوڑا بیٹھتا ہوں۔ تو ضروری نہیں ہم باتیں کریں، محبت دل میں ہوتی ہے اور ان کی نگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بیٹھے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں جب تک وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ رکھتے تو حرف رکھتے ہیں، لیکن اس وقت امتیازی نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ مجھے آزاد کر دیں، میں اب گھر کی حالت میں بیٹھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا گھر ادھر ہی ہے نا، تو میں آزاد بیٹھ جاؤں تو آپ میں پھر اعتراض نہ کریں۔ پہلے تو پیر دکھتا تھا، اب ٹوپی اتار دی، یہ تو پیر نہیں دکھ رہا، کچھ اور دکھ رہا۔ بھائی پیری فقیری دنیا میں اسے ہی چلتے، ٹوپی وغیرہ، داڑھی وغیرہ، تو اندر سے اللہ جانے کوئی پیر ہے نہیں پیر ہے۔ کہتے کوئی واہ پہ آ جانے، کوئی راہ پہ آ جانے، جس کو کسی واسطہ پڑتا ہے پھر اس کو پتہ چلتا ہے یار پیر تھا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ تو اس لیے پھر نہ کہنا میں تمہارا مہمان ہوں، ہاں پتہ نہیں چلا۔ اور بعضوں کو آقا جی نے یہ قدرت دی ہوتی ہے، خود رکھا ہوتا ہے کہ جو صحیح ہو جائے ہمارا اس کا سامنا کرا گا۔ تو اللہ نے شاید دعویٰ تو نہیں، یہ قدرت دی ہے، جو سچا ہو جائے تو شاید میں اس کا آقا جی کا سامنا، ہاں آقا پہ جو جھوٹ بولے جگہ جہنم میں بتائے۔ ہاں، تو اس لیے آج زمانے میں کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ کہہ سکتا ہے حدیث میں آئے، قرآن میں آئے۔ میں جو پیغام آپ کو پہنچاتا ہوں میں حدیث قرآن کا تو کہیں وہ آتا ہے، تو میرا پیغام ساری دنیا سے علیحدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسے کہا ہے۔ یہ آج کل کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، نہ کہہ سکے گا۔ ہاں
انہوں نے ایسے کہا جتنی گنجائش دیتے ہیں اتنی میں بولتا ہوں، جس کا گنجائش نہیں دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اتنی بات کہہ دو ہماری، اتنی رکھ لو، تو اتنی پھر میں رکھ لیتا ہوں۔ اس لیے میں آقا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے نا، اگر کسی کو سفیر کوئی رکھ لے تو سفیر کے اختیارات ہوتے ہیں، تو اتنا اشارے کافی ہوتے ہیں، دعوے میں نہیں کرتا، لیکن تم سچے ہو گے، تم دعویٰ کرو گے واللہ شیخ امین، واللہ شیخ امین، واللہ شیخ امین، یہ تم کہو گے۔ میں نہیں میاں مٹھو بننا چاہتا، تم مجھے میاں مٹھو بناؤ گے جب تمہارے کام ہوں گے، پھر میں نخرے کروں گا، تم کو میرے نخرے اٹھانے پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے بھائی، باتیں اٹھاتے ہیں، اتنا ہاتھ جوڑتے ہیں، اتنا روتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں پیروں پہ رکھ کے جاتے ہیں اور الٹے پاؤ جاتے ہیں، اتنے بڑے کام ان کے ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی تو مچھر کے کر کے پر کے برابر قدر نہیں، آقا جی نے کہا اس سے بڑی نعمتیں کھل جاتی ہیں۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ وہ آپ نے اور آپ کے درمیان میں کبھی کبھی حجابات اٹھا دیں اور آپ کا سامنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو کیا چاہیے؟ پھر شیخ امین کو ماننا ہی پڑے گا۔ ایسے تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی اعتبار کر لو، شاید نہیں، آپ پھر شیخ امین سے بڑا ڈریں گے۔ ملتان میں بے وضو دم ہونا تم کو مشکل ہوگا، تم کو شیخ امین کی چیزوں کا بھی ادب آ جائے گا، کیونکہ تم نے ان کو دیکھا اور شیخ امین نے کام کروایا۔ ہاں تو یہ چیزیں ہیں جو ان پہ جھوٹ بولے جگہ جہنم میں بنا ہے۔ تو وقت سے فائدہ اٹھاؤ، تم کو پتہ ہے سب نے جانا ہے، ہاں پھر موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں پانی دینا۔ اچھا جی، ہم گھر کی حالت میں بیٹھ گئے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جائیں آپ کی مرضی، جانا چلے جاؤ، جبر نہیں، بس ہو گئی بات چیت۔ چند دنوں میں ایک مر جاتا ہے، یہاں ایک مرنے سے بچا ہے، آقا جی نے بتایا، کہا تم نے اس کی طرف دیکھا، ہم نے تمہاری تجلی دکھائی، کہتا اس نے چیخ ماری، اگر دوبارہ دیکھتے آقا جی نے کہا وہ مر جاتا، یہ آقا جی نے کہا، اور آقا جی پہ جو جھوٹ مارے وہ جہنم میں جائے۔ تو ایسے دیکھتے رہو، جب اس روپ میں دیکھو گے تو پھر تم کچھ شکر بھی کرو گے اور حیران بھی ہو جاؤ گے۔ ہاں ابھی کچھ رہوں گا ایسے کہا، کچھ کام تم سے لینے، کچھ کام تم سے لینے، ایسے فرماتا ہے، کچھ تھوڑا سا وقفہ ہے، آپ کا مہمان ہوں، کچھ کام تم سے لینے ہیں، سب نے جانا ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ 5 منٹ اور دے دیتے تھا۔ 5 منٹ اور دے دیتا ہوں۔ گرمی والے باہر بیٹھے ہوئے، ان کو خوشی ہونی چاہیے، یہ گرمی ان کو قسمت سے نصیب ہے، یہ نبی جی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر اجازت دیں، میں نے صدقے نکال کے آیا، کچھ ہمت کر کے آیا، اور کبھی تھوڑا کھانا کھاتا ہوں۔ آقا جی کی ہر بات مجھے اچھی لگتی ہے، ہاں۔ اور آقا جی نے مجھے پتہ ہے کیا کہا تم پرندے کی طرح کھاتے ہو، تھوڑا کھاتے ہو، پرندے کی طرح، سبحان اللہ، کہا پرندے کی طرح کھاتے ہو، بڑی خوشی، سبحان اللہ۔ پیغامات آپ کو پہنچتے رہتے ہیں نا، ہاں شکر کرو، بڑی بات ہے۔ کوئی طریقت والا مشکل ہی مانے، ان کو جیسے نا غلط فہمیاں ہیں،
آقا جی طریقت کے تبع میں چلیں گے یا طریقتیں ان کے ماتحت چلیں گی؟ ان کے ماتحت چلیں گے. اسی یہاں ایسی باتیں آقا جی کرتے ہیں، بتاتے ہیں، پھر میں تم کو بتاتا ہوں تو طریقت والے بار حیران کرتے ہم نے سنا ہی نہیں. تو آقا جی تمہارے تابع ہو کے چلیں، وہ جو مرضی کریں. ہاں ان کی مرضی ہے. طریقت کے تبع میں، اس لیے وہ بہت سے ان باتوں کا انکار نہیں کرتے، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور بعض حسد کی وجہ سے ان کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی نا، اللہ نے دی ہے. اور تم میں سے کیا دکا بھی ایسے ہیں جن کو خدا نے کبھی کبھی نبی کریم کو دیکھ لیتے ہیں، اور تم میں اکا دکا ایسے ہیں آقا جی ان سے بات چیت کرتے ہیں. اور تم میں سے ایک اکا دکا ایسا ہے وہ اکا دکا کا پہچاننا بڑا مشکل ہے. ہاں وہ بیٹھا ہوا ہے تمہارے سامنے، اس کا پہچاننا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کیونکہ بات سے بات خوشی میں آتی ہے تو پھر باتیں نکل جاتی ہیں. ہاں بس تمہارا دل مل گیا نا، پھر آئی لو یو میں دیکھو کیا نظر آتا. بس کوشش کرو تمہارا ہمارا دل جڑ جائے. اگر دل جڑ گیا نا بس پھر وہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں. ہاں اگر دل جڑ گیا اور تم کو مفہوم میں ایسا نظر آئے گا، وہ بات کچھ اور ہوتی ہو لیکن پہلی بار سمجھ میں نہیں آئے گا. تم کہہ کہ امین نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن وہ آستے آتے حجابات ہٹیں گے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین میں چھپے ہوئے تھے. اللہ تو اس قسم سے پہلے غلط فہمی ہو جائے گی، پہلے غلط فہمی ہو جائے گی. ہاں